بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الممتحنہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ دیکھیے یہ سورت جو ہے علماء نے کہا کہ کل کی کل مدنی ہے اور فتح مکہ سے جسٹ ماقبل نازل ہوئی ہے۔ اس کی وجہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ فتح مکہ سے ماقبل ہے؟ اس لیے کہ اس کے شروع میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے وہ بالاتفاق کیا نام ہے؟ حاطب ابن ابی بلتع، یہ صحابی تھے اور بدری صحابی ہیں، ان سے ایک غلطی ہو گئی جس پر یہ آیات نازل ہو رہی ہے۔ وہ قصہ کیا تھا؟ وہ قصہ ابن اسحاق علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے اور بڑا خوبصورت ہے۔ وہ قصہ اس لیے خوبصورت ہے کہ اس کی جو ابتدائی بات ہے نا وہ زیادہ مجھے پسند آئی، کیونکہ بعد میں تو غلطی ہو گئی ان سے۔ وہ ابتدائی بات یہ ہے کہ ایک خاتون تھی جن کا نام تھا سلمہ۔ یہ جو سلمہ تھی یا سارہ تھی، بہرحال دونوں میں سے ایک تھی، یعنی دونوں ہو سکتا ہے۔ وہ آئیں مدینہ مکہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مسلمتن جئتی ام کافرہ، مطلب کیوں، کیا کہتے ہیں مسلمان بن کے آئی ہو یا کافر بن کے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، کافر ہی۔ اچھا وہ کون تھی؟ کانت مغنیہ، وہ گانے بجانے جو رات کو مجلسیں ہوتی تھی اس میں گانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ این انتی من شباب مکہ تھا، مکہ کے نوجوانوں کا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ مطلب چھوڑ دیا تمہیں، تمہارا کام کاج وہاں نہیں چل رہا تو ہمارے پاس آئی ہو، کیا ہوا؟ تو پھر وہ کہنے لگی کہ بدر میں جب سے شکست ہوئی ہے نا تو اس کے بعد جو میری رات کی مجالس تھیں وہ نہیں چل سکی۔ مطلب فقر و فاقہ پہلے تو ہوتی تھی، گاتی بجاتی تھی اور یہ سب کچھ، تو اب نہیں ہو رہا۔ وہ جو ان کے سمر ہوا کرتے تھے نا جس کا ذکر ہم نے پڑھا، تو اب میں آپ کے پاس آئی ہوں اطلب منکی معونۃ او کما قالت، آپ سے کوئی مدد لینے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب سب کو کہا کہ اس کی مدد کی جائے، سب کو یہ کہا کہ اس کی مدد کرو۔ اور کافر بھی تھی، ابھی غنا چھوڑ کے بھی آئی تھی، اور اونٹ پہ اس کو سامان جو ہے نا وہ بھروا کے سارا کچھ لدوا کے آپ نے اس کو روانہ کیا۔ تو یہ سلمہ خاتون تھی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا تھا۔ وہ مدد کے لیے آئی، چلی گئی واپس نہیں، انہی کو تو دیا نا وہ خط حاطب ابن ابی بلتع نے۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ایک خاتون واپس جا رہی تھی جن کو حاطب ابن ابی بلتع نے وہ خط پکڑا دیا تھا کہ من حاطب ابن ابی بلتع الی رؤساء قریش ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یریدکم فخذوا حذرکم، اللہ کے رسول ارادہ کر چکے ہیں مکہ آنے کا، اپنا احتیاط کر لو۔ یہ اب خیانت تھی اور میدان یعنی جنگی خیال، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنگی راز پاش کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل یہ کہا تھا کہ کسی نے کوئی ذکر نہیں کرتا، بالکل مخفی رکھا جائے گا کہ ہم مکہ کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اب یہ جو سلمہ تھی یا سارہ تھی خاتون، یہ جب واپس جا رہی تھی اپنے اونٹ پر تو ان کو حاطب ابن ابی بلتع نے ایک خط پکڑایا جو انہوں نے اپنی بالوں کی چٹیاں میں فی اقاص شعرہا باندھ کر لے گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ہو گئی۔ آپ نے سیدنا علی اور مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا کہ بھئی فلاں جگہ وہ خاتون بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ نے جگہ بھی تحدید کے ساتھ، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ کہ وہاں وہ موجود ہے، وہاں جاؤ، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ واپس لے کر آؤ۔ یہ لوگ وہاں گئے اور اس نے اعتراف نہیں کیا، اس نے میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ تو اللہ سیدنا علی نے فرمایا کہ ما کذبنا ولا کذب رسول اللہ، نہ ہم جھوٹ کہتے ہیں نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کہا ہے۔ اگر تم نے خط حوالے نہ کیا جو تمہارے پاس ہے تو ہم تمہاری جیسے جامہ تلاشی لیں گے، یعنی تمہارے کپڑے اتروا لیے جائیں۔ پھر اس نے جو ہے وہ اپنے بالوں کی چوٹیاں سے وہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ خط لایا گیا۔ اس کے الفاظ یہ تھے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یریدکم فخذوا حذرکم، بھئی احتیاط پکڑو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب ابن ابی بلتع کو بلایا رضی اللہ تعالی عنہ، تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ لا تعجل فی امری، اے اللہ کے رسول میرے معاملے میں جلدی نہ کیجیے گا، کیونکہ حضرت عمر تو کھڑے تھے، انہوں نے گردن اڑا دینی تھی، کیونکہ وہ فرما رہے تھے دعنی اضرب عنق ھذا المنافق، مجھے اس منافق کی گردن اڑانے کی اجازت دیجیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے بارے میں جلدی نہ کیجیے، میں نے یہ کام اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہوئے نہیں کیا، کفر نہیں کر رہا، بلکہ پھر انہوں نے وجہ بتائی کہ جتنے بھی مہاجرین ہیں ان کے قرابات ہیں وہاں موجود، میں قریش کا نہیں ہوں، میں ملصق ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے باہر سے کبھی آتے تھے اور قریش میں شامل ہو جاتے تھے لیکن وہ ملصق ہیں،
تو ملصق ہیں تو ان کا کوئی قبیلہ نہیں ہے نا اندر. تو قریش کے سب قبیلے تھے، بنو تیم ہے، بنو عدی ہے، بنو امیہ ہے، بنو ہاشم ہے، ان میں سے کوئی قبیلہ ان کا نہیں. تو کہتے ہیں کہ باقی لوگوں کے تو قبائل ہیں، کوئی ان کو بچا لے گا، کچھ اس طرح جنگ ہوگی تو شاید میرے جو گھر والے ہیں ان کو بچانے والا کوئی نہیں. تو میں نے کہا کہ میں قریش کے اوپر ایک احسان کروں تاکہ وہ یاد رکھیں کہ بھئی ان کے اس نے تو احسان کیا، اس کے گھر والوں کو کچھ نہ کیا ہے. یہ وجہ تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا عمر سے جب انہوں نے کہا کہ دعنی اضرب عنق هذا المنافق، تو آپ نے فرمایا کہ وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. تمہیں کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر سے شاید یہ کہا ہو، شاید کا الفاظ استعمال کیا، لعل اللہ قد اطلع على اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ. محبت کا پیغام تو تھا نا. بہرحال اس سے ویسے مطلب عموماً فقہا یہ کہتے ہیں کہ مطلب سزا اس کی یہی ہے، اگر کوئی جاسوسی کرے گا یا خیانت کرے گا عین جہاد اور قتال کے اندر تو اس کی سزا جیسے ضرب عنق ہی ہے. یہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا نا وحی کی روشنی میں کہ یہ تو بدری صحابی ہیں اور بدری حضرات کے بارے میں یہ ہے. اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ کئی دفعہ یہ فعل کفر کا نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو بعض کتابیں ایسی ملیں گی جس میں جو نواقض اسلام بیان کیے جاتے ہیں ان میں ایک ناقض اسلام یہ بھی ہے کہ بھئی جس نے کافروں کی مدد کی مسلمان کے خلاف وہ دین سے خارج ہو گیا، وہ کافر ہو گیا. یقیناً یہ فعل کفر کے قریب ہے، لیکن کئی دفعہ ہو سکتا ہے کہ وہ کفر کی وجہ سے یہ کام نہ کر رہا ہو، جیسا کہ سیدنا حاتب ابن ابی بلتع نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں قریش کی مدد کی ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے لیکن انہوں نے فرمایا یہ میں نے کفرن نہیں کی. تو یہ فرق پیش نظر رکھنا چاہیے کہ محض فعل سے انسان جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا. واللہ اعلم. مسلم تاریخ میں بھری ہوئی ایسے اس طرح کے اصل میں جو مسلم تاریخ جو بھری ہے نا وہ تو واقعی 2 نمبر اور پیسے کمانے کے لیے اس طرح کے لوگ، یہ انہوں نے جیسے آپ دیکھیں کہ خط میں بھی لکھا ہے ان رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، یریدکم فخذوہ. اچھا ساتھ انہوں نے یہ بھی اللہ کے رسول سے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تو مجھے یقین تھا کہ اللہ نے اپنے رسول کی مدد تو کرنی ہے. مطلب مجھے پتا تھا کہ یہ معاملہ اب کچھ ہو نہیں سکتا، یہ غلبہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہونا ہی ہونا. ہمارے ہاں جو جاسوس قسم کے اور خائن قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو بالکل مال و دولت کی خاطر اور اکثر کا دین پر کوئی اعتماد وغیرہ بھی نہیں ہوتا ہمارے، اس لیے وہ اصلاً کفر کے قریب پہنچے ہوتے ہیں. میں کسی کو پن پوائنٹ کر کے تو نہیں کہہ رہا لیکن طریقہ تو یہی ہوتا ہے. آپ جان لیں وہ جو ہماری مقتدرہ لوگ کے طبقات ہیں ان کو دین سے کوئی دلچسپی تو نہیں ہے کسی قسم کی. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اے اہل ایمان نہ بناؤ میرے اور اپنے دشمن کو. اچھا یہ جو کہا کہ عدوی وعدوکم، تو علماء نے کہا کہ اس میں عدوی پہلے رکھا عدوکم بعد میں ہے، اور اس ترتیب میں حکمت یہ ہے کہ جو تمہارا دشمن ہے وہ وہی ہونا چاہیے جو میرا دشمن ہے. یعنی ایسا نہ ہو کہ خدا کا دوست ہو تمہارا دشمن، یہ نہیں اصلاً نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو سورہ انفال کی آیات ہیں ترہبون بہ، اس میں پہلے کیا ہے عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہ. تو عدوکم کو مؤخر کرنے میں ایک حکمت یہ ہے کہ جو اللہ کا دشمن ہے وہ تمہارا دشمن. تو اللہ کا کوئی ولی ہو تو اس سے تو دشمنی نہیں کی جائے. من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. واضح ہے کہ تو واللہ اعلم یہ حکمت ہو سکتی ہے. یہ نہیں کہا کہ لا تتخذوا عدوکم وعدوی، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم. کیا نہ بناؤ انہیں، مفعول ثانی کیا ہے اولیاء، انہیں ولی نہ بناؤ، انہیں پشت پناہ نہ بناؤ. یہاں اصل میں ولایت سے مراد محبت ہے. کیسے پتہ چلا محبت ہے؟ اس لیے کہ آگے جملہ حالیہ آ رہا ہے نا لا تتخذوا کا، وہ جملہ حالیہ کیا ہے؟
تلقون الیہم بالمودہ، یہ جملہ حالیہ ہے، یعنی نہ بناؤ ان کو ولی، کیا کرتے ہوئے ولی نہ بناؤ، بھیجتے ہوئے ان کی طرف بالمودہ۔ لیکن یہاں بالمودہ کے بارے میں دو آراء ہے، ایک رائے یہ کہ یہ با زائدہ ہے، تو پھر کیا ہوگا تلقون الیہم المودۃ، سمجھ آ رہے ہیں؟ تلقون الیہم المودۃ، بات واضح؟ تو پھر یہ با کیا ہوگا تاکید کے لیے زائدہ، یا ہوگا تلقون الیہم الرسائل، تم ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو، اور پیغام کس شے کے ساتھ بھیجتے ہو، باء مصاحبت کیا ہے، ذرا ایک منٹ یہ کھڑ کر ختم ہو جائے میں بتاتا ہوں۔ کس کو چھوڑ دیا، چھوڑ دیا، چلی گیا، اس کو تو مال و دولت دے کے روانہ کیا گیا، اس کو کچھ نہیں کھا گیا، اس کو یعنی پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ظاہر بات ہے، اس کو ایک صاحب نے پیغام دی، بس یہ بتا دیا کہ یہ خفیہ رکھنا ہے، اس لیے اس نے بہت خفیہ رکھا ہوا تھا اس کو، وہ بھی بالکل جیسے امین تھی، آپ دیکھیں اس نے بھی وہ راز افشا نہیں کیا، یعنی جو بھی اس کا پیشہ ہو، لیکن اس نے راز افشا نہیں کیا۔ بات جب پہنچی کہ جیسے اس کی عزت پر اور یہ کہ بھئی کپڑے اتروا لیے جائیں گے، حیا کی بات ہوئی، تو پھر اس نے جیسے وہ حوالے کیا، تو ایک لحاظ سے وہ امین عورت تھی، جیسے نہیں رستہ تھا، یہ رستہ تھا، رستہ۔ تاریخ کیا بتاتی ہے؟ مکہ پہنچ کے بھی اس صاحب کو نہیں بتایا کہ آپ کے نام پہ خط تھا ایک، کن صاحب؟ اس عورت نے وہ راز خط دیا گیا، اچھا آپ کہہ رہے ہیں آگے جا کے قریش کو بتایا کہ نہیں؟ اچھا اس کے جو محتوا، جو اس خط کا محتوا تھا، ویسے علماء کہتے ہیں وہ اس عورت کے علم میں نہیں تھا، اور ضروری بھی نہیں کہ اس کو پڑھنا لکھنا اس کو آتا بھی ہو، اس کا ذکر میں نے دیکھا نہیں سیرت کتابوں میں کہ اس نے آگے جا کے یہ خبر دی کہ نہیں دی، اللہ اعلم، لیکن زیادہ قوی امکان یہ ہے کہ شاید وہ بالکل پڑھی لکھی خاتون نہیں ہوگی، پڑھی لکھی ہوتی تو کام نہ کرتی۔ وہاں اصل میں نا غلام عورت ہوگی، حقیقتاً وہ مولا تھی، غلام عورتیں بیچاری ان کو یعنی کئی دفعہ جیسے یہ پیشہ اختیار کرنا پڑ جاتا تھا، اور ان کے آقاؤں کی زبردستی کی وجہ سے بھی، وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ، لیکن یہ باغیہ نہیں تھی، باغیہ سے مراد ہے یہ وہ نہیں تھی، زانیہ عورت نہیں تھی، مغنیہ تھی، روایت میں الفاظ مغنیہ تھی۔ تو اس کے بعد دیکھیں میں بتا ہی رہا تھا کہ تلقون الیہم بالمودہ میں یا تو تلقون الیہم المودۃ اور بعض آ جائے، یا کیا ہوگا تلقون الیہم الرسائل، اس رسائل کا محتوا کیا ہوتا ہے، اس کے اندر ہوتا ہے کنٹینٹ کیا ہے، بالمودۃ۔ ترجمہ کیا کیا حضرت تھانوی نے؟ اے ایمان والو تم میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ کہ ان سے دوستی کا اظہار کرو۔ مطلب تلقون الیہم بالمودہ میں انہوں نے محاورہ جو کیا دوستی کا اظہار کرنا، نیچے ہم نے لکھا ہے کہ بعض آئے گا، اور یہ تفسیر للموالاۃ او استئناف والباء ہو جائے گا۔ یعنی زیادہ کبھی بات یہ ہے کہ یہ اصل میں جملہ حالیہ ہوگا اور تفسیر بن جائے گا، یعنی تم جو ہے وہ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کیسے اولیاء بنایا جاتا ہے، کیا کرتے ہوئے، حال کیا ہے، تلقون الیہم بالمودہ۔ ایک رائے وہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ بات وہاں مکمل ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک نیا جملہ ارشاد فرما رہے ہیں، تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا، تو گویا جملہ اصلا استفہامیہ ہے جس کے آگے جس کے شروع میں علامت استفہام موجود نہیں۔ حضرات ابھی سموسے کے بعد ہی بات چیت ہو سکے گی آپ سے۔ تلقون یعنی اصل میں کیا تھا، ان کی طرف ڈالتے ہو محبت کو، تو ان کی طرف محبت کو ڈالنا ہماری اصطلاح میں یا با محاورہ ہم کیا